رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ ممتحنہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ ممتحنہ بھی نام ہے اس کا، سورہ ممتحنہ بھی کہا جاتا. اصل میں آیت نمبر 10 میں جو لفظ آیا فامتحنوہن، اس سے سورت کا نام ہے. ممتحن کے معنی جیسے اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں امتحان لینے والے کو کہتے ہیں نا. ممتحنہ ہوا جس امتحان لینے والی سورت. تو موضوع کے لحاظ سے یعنی سورت کے موضوع کے لحاظ سے بھی وہ نام ویسے مناسب ہے. اس میں امتحانوں کے ذکر آ رہے ہیں. اور ممتحنہ کہیں تو مطلب ہوگا کہ جس کا امتحان لیا جائے، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، وہ جس کے بارے میں آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اب یہ جو صورت ہے 2 رکوعوں پہ مشتمل مدنی صورت ہے. فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اور اس کی جو صورت کی ابتدائی 9 آیات ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق ہے. اس کے تفاسیر میں ان آیات کے بارے میں ایک خاص واقعے کا ذکر بھی کیا گیا. قرآن کی ویسے ہم پہلے بھی بڑی بات شاید اس پہ بات ہم کر چکے ہوں گے کہ قرآن کی مختلف آیات کسی خاص واقعے، آیت کے نزول کے وقت کے جو خاص حالات پر رہنمائی کرنے کے لیے نازل بھی ہوئی ہیں. اور کچھ آیات ایسی ہیں جس سے کوئی خاص واقعہ اسی سے متعلق ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی واقعے کی روایت کرنے سے صحابہ کرام کی مراد یہ بھی ہوتی تھی کہ ان واقعات کو سمجھنے کے لیے اس آیت میں رہنمائی ہے، یا یہ کہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے گی ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو. لیکن قرآن کی آیات کسی ایک واقعے سے متعلق نہیں ہوتی نا. ہمیشہ تمام انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہر آیت میں سبق ہے. تو اسی لیے ہم اس خاص واقعے کا ذکر کیے بغیر کہ شروع میں ہی ہم پہلے واقعے پہ غور کرنے لگے، پوری آیت ہم صرف اسی کی نظر سے دیکھیں، اس کے بجائے پہلے ہم آیات کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے اپنے لیے پہلے ہم سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ہم وہ بھی یاد کر لیں گے جو روایات میں جو واقعہ آتا ہے. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، عدوی، عدو دشمن، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، ولی. عدو کا جو لفظ ہے وہ دشمن کے معنی لیکن واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے. تو یہاں عدو جمع کے سمجھ میں آتا ہے کہ عدوی میرے دشمنوں، عدوکم تمہارے دشمنوں، اولیاء اسی طرح ولی کی جمع کہ اولیاء مت بناؤ، دوست مت بناؤ. تلقونا تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف. اب ایک ایک لفظ انشاءاللہ بھی غور کرتے ہیں. اس کے ایک لفظی معنی ہے، پھر مفہوم بھی ہے ان کا الگ. بالمودتی دوستی کے، وقد اور بے شک، کفروا کفر کیا انہوں نے، بما ساتھ اس کے، جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق حق سے، یخرجون الرسول نکالتے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، یہ کہ تم ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، ربکم اپنے رب پر تم ایمان لائے، اس وجہ سے وہ تمہیں نکالتے ہیں. اگر تم ہو تم، خرج تم نکلے تم، جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہتے ہو، مرضاتی میری رضا کے چاہنے کے لیے تم نکلے گھروں سے. تسرونا تم بھیجتے ہو، تسرونا جیسے پوشیدہ طریقے سے بھیجتے ہو، الیہم طرف ان کی، بالمودتی دوستی کے پیغام. وَأَنَا اور میں، أَعْلَمُ جانتا ہوں، بما اس کو جو، اخفیتم تم چھپاتے ہو،
وما اور جو آلن تم ظاہر کرتے ہو، ومن اور جو یفعلہ کرے گا وہ منکم تم میں سے، فقد بس بے شک ضل سواء السبیل، ضل گمراہ ہو گیا وہ سواء السبیل سے، سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات جو ہے خطاب شروع کس طرح ہو رہا ہے، اس صورت کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں ہی سے خطاب اس صورت میں چل بھی رہا ہے۔ اور جب اس طرح سے خطاب کیا جائے اے مومنوں کہہ کر، اے ایمان لانے والوں کہہ کر، تو اس سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا ذہن میں تازہ کر لیں، ہم سمجھتے تو رہے ہیں اس پر۔ ایک تو یہی بات کہ تمام مسلمانوں سے عام خطاب ہے، سب سے خطاب ہے، ہم میں سے ہر ایک سے ہے، ہم جیسے خاص طور پہ مخاطب ہوں۔ اور پھر عام خطاب اس طرح سے کہ ہر طرح کے مسلمان، ایمان کے بلند درجے رکھنے والے بھی، اس سے کمتر اور کمتر درجے ایمان کے رکھنے والے، بلکہ منافقین تک بھی، منافقین کے بھی کئی درجے، تو ہر طرح کے مسلمان، نام کے مسلمان یا اس کے بہت زیادہ ایمان کے بلند درجے رکھنے والے سبھی مخاطب ہوتے ہیں نا۔ ایسے بھی جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک و شبہات ہوں، دل سے بالکل ایمان ہی نہیں لائے ہوں، تو یا وہ اہل ایمان جو ایمان تو ہے مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں کمی ہو رہی ہے۔ اکثر یا ایھا الذین آمنو جو ہے وہ اس لیے بھی یاد دلانے کے لیے بھی ہوتا، تم وہ لوگ ہو جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، مومن کہلاتے ہو، تو مومن ہوتے ہوئے تمہیں کرنا کیا چاہیے، یہ بات یاد دلائی جاتی ہے۔ تو وہ کہا جا رہا آیا پھر یہ بات کہ یہ آیت جیسے نازل کس وقت ہوئی، ابھی اگلا حصہ سمجھنے کے لیے کہ مت تم بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ اس وقت کا حالات کا اگر سوچیں، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو کفار مکہ مدینے پر بڑے بڑے حملے کرنے کے بعد اب اپنی کامیابی سے مایوس ہو چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے ساتھ معاہدے کے ذریعے امن میسر آیا تھا کچھ سالوں کے لیے، جس میں خوب اسلام پھیلا، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کفار اپنی شرارتوں سے اس معاہدے کو بھی توڑ چکے تھے۔ اب کفار مکہ کے ساتھ ایک فیصلہ کن اقدام کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ ابھی اس وقت کے حالات جو تھے میں بالکل مختصراً بتا رہی ہوں نا، لیکن اس وقت کے حالات کو جاننے کے لیے ہم سیرت کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابیں دیکھنی ہوں گی۔ بہت تفصیل میں نہیں جا رہے کہ کس طرح صلح حدیبیہ میں کیا کچھ شقیں تھیں، پھر اس کو کس طرح کفار مکہ نے توڑا، کیا کیا شرارتیں کیں، وہ بھی ویسے جاننا ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ شک و شبہات مسلمانوں کے دلوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، کس طرح بس ان کو مسلمان نہیں رہنے دینے کے لیے حملہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے، ایسی بات نہیں تھی نا کہ ان کی خود ایسی شرارتیں تھیں، جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرتے، لیکن اس میں بھی آپ کی کوشش یہ تھی کہ بہت ہی پرامن طریقے سے وہ چڑھائی ہو، پرامن طریقے سے اس کے امن قائم کر دیا جائے، کوئی خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ اب یعنی یہ بات اب اقدام ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں، تو وہ وقت مکے سے جو ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے ان کے لیے اس میں ایک بڑا امتحان بھی تھا۔ ممتحن سورہ ممتحنہ ہی ہے نا، امتحان والے کے ذکر ہو رہے ہیں، کیسے کیسے امتحان۔ تو کسی کے والدین، کسی کے بال بچے یا دوسرے اہل خاندان مکے میں تھے، ان کی حفاظت کی فکر ایک فطری چیز ہے نا، انسان کو ظاہر چاہتا ہے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کو بچانا۔ ساتھ ہی ان میں سے اسی وجہ سے اکثر سرداران قریش سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے تھے، اب اس وجہ سے تاکہ اپنے اہل و عیال کو بچائیں جو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، جو غیر مسلم ہیں، اور وہ خود مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے میں آ چکے ہیں، ان کی فکر میں ان میں سے جو جیسے ایمان میں کچھ کمزوری ہو، وہ یہ چاہتے تھے کہ سرداران قریش سے بھی بنا کر رکھیں، اور تاکہ وہ جو ہے سرداران قریش جو ہیں وہ مکے میں ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ حالانکہ دلوں میں نفاق نہیں تھا، ایمان رکھنے والے تھے، اپنے دین، اللہ، رسول سے سچی محبت کی بنا پر ہی ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن خاندان کی محبت میں یہ مصلحتیں انہیں عزیز تھی نا، ایسی مصلحت سے کام لینا چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح بچا لیں اپنے خاندان والوں کو۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ان کا مومن ہونا یاد دلا کر صاف منع کر دیا گیا۔ کیا کہا جا رہا ہے
لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، کہ مت بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست. میرے دشمن تمہارے دشمن، جو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے. اللہ کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ جو خود اللہ سے دشمنی کر رہے ہوں، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو فتنے میں ڈال رہے ہوں، مسلمانوں سے جو دشمنی کر رہے ہوں، اللہ کے دین سے جو دشمنی کر رہے ہوں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ عدوی فرماتا ہے. میرے جو دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ ان کو تم اولیاء مت بناؤ. کہا جاتا اولیاء جو ہے ولی کی جمع. ولی کا لفظ الولا سے جس کے معنی محبت، دوستی، نزدیکی رشتہ داری اور قرابت ہے. ولی کہیں تو جیسے قریبی دوست، مددگار، غم گسار، پریشانی میں کام آنے والا، اپنی مشکل میں انسان جس کی طرف پلٹے. اردو میں جیسے سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا سرپرست بنا لیں، اپنا مینٹور جس کو سمجھیں، جس سے امیدیں رکھیں جو کام آ جائے گا ہمارے، وہ ہوتا ہے ولی. تو یہ عام دوستی کی بات نہیں ہو رہی، ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور عام لوگوں سے بھی نہیں ہو رہی. عدوی و عدوکم، جو دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، اتنی لڑائیاں کر چکے ہیں، اتنے حملے کر چکے ہیں، اتنے ٹارچر کر چکے ہیں، وہ ان کو تم اولیاء مت بناؤ. ظاہر اس کو عام کامن سینس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو خود دشمنی کر رہے ہیں ان کی طرف کیسے دوستی کا کوئی ہاتھ بڑھایا جا سکتا. تو کہا جا رہا ہے تلقون الیہم. تلقون الیہم جو ہے، تلقون کیا تو کیسے ڈالنا ہوتا ہے نا، کسی طرح ڈال دو الیہم طرف ان کی. تو ڈالنا کیا، جیسے پیغام بھیج رہے ہوں، ان کی طرف ان سے رابطہ رکھ رہے ہوں، ان کی طرف بھی پیغام بھیج رہے ہوں، بالمودتی، دوستی کے، ان سے دوستی بنا کے رکھنا چاہ رہے ہوں. ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی نا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے، کہ جو قریش سے چاہ رہے تھے کہ تھوڑی دوستی ہو، کچھ ان سے بنا کے رکھیں تاکہ ہمارے جو عزیز ان کے درمیان ہیں وہ محفوظ رہیں. تو یہاں اس پہ انہیں ٹوکا جا رہا ہے. مومن ہوتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کی طرف تم محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، ان کے ساتھ جو ہے اس کے دوستی کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہو، میسیجز ان کے لیے بھیج رہے ہو، ان کے خطوط ان کے لیے بھیج رہے ہو. اور بتایا جاتا ہے کہ مودہ کا جو لفظ ہے ویسے وہ محبت کے لیے ہوتا، ودہ دوستی، محبت، اور جیسے بہت زیادہ کسی سے محبت کرنے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے. ودہ کے معنی ویسے کئی طرح استعمال ہوتا ہے لفظ، کسی چیز کی تمنا کرنا، دوستی کرنا، محبت کرنا، چاہنا کسی چیز کو. جب محبت کے معنوں میں ہو تو وہ بہت زیادہ محبت کرنا، حب کے ہوتا ہے نا محبت کرنا، اس سے زیادہ معنی رکھتا ہے مودہ، ودہ. لیکن چاہنے، خواہش کرنے کے بھی معنی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ خواہش سمجھ میں آتی ہے، بہت تمنا. تو باہمی مودہ کہیں تو پھر باہمی تعلق اور محبت. تلقون الیہم، ان کی طرف تم ڈالتے ہو، یعنی محبت کے ہاتھ بڑھا رہے ہو، دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو. گویا کہا یہ جا رہے ہیں کہ تم ان سے اللہ کے دشمنوں کی طرف دوستی اور محبت کے ہاتھ بڑھا رہے ہو، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن کی کیا حرکتیں ہیں. وہ حرکتیں کیا ہے؟ وقد کفروا، انہوں نے کفر کیا، اس کے بے شک کفر کیا انہوں نے. کس سے؟ بما جاءکم من الحق، اس کے ساتھ جو آیا تمہارے پاس، جو حق آیا، حق آ رہا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، جس کو تم مان چکے ہو، جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے وہ کفر کر رہے ہیں. اور کیا ان کی اس سے زیادہ اور کیا بڑی حرکتیں ہیں؟ یخرجون الرسول، اور نکالتے ہیں، اخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں اپنے وطن سے، ان کو وطن میں رہنا ناممکن بنا دیا اللہ کے رسول کا، انہیں وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا. یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں، اللہ کے رسول کو نکال رہے ہوں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. اور کس وجہ سے؟ وہ بھی صرف کس لیے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تو تمہیں ظاہر ایمان لانا تھا اپنے رب پہ، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہارا خالق حقیقی ہے، جو اس پہ تمہیں ایمان ہی لانا تھا. اور اس ایمان لانے پہ وہ تم سے ناراض ہے، اس پر وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ایمان لانے کی بنا پہ، صرف ایمان لانے کی بنا پہ. تم نے کچھ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، تم نے کوئی ان کے ساتھ برائی نہیں کی ہے، صرف تمہارے ایمان لانے پر وہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال رہے ہیں، اللہ کے رسول کو نکال رہے ہیں. اس کے کیسے یہاں پہ جیسے غیرت ایک طرح سے دلائی جا رہی ہے نا، کہ کن لوگوں سے تم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو.
وہ لوگ جنہیں سارا غصہ تمہارے ایمان پر ہے اور اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے، ان کنتم خرج، اگر ہو تم نکلے. اب یہ عام مسلمانوں سے خطاب کر کے وہی ایھا الذین آمنوا سے خطاب چل رہا ہے کہ اگر تم نکلے ہو، خرج تم یعنی تم نے وطن چھوڑا اپنا، وہاں سے تم نکلے، جہادن فی سبیلی، جہاد کے لیے میری راہ میں. جب نکل رہے تھے مکے سے ہجرت کر رہے تو اس وقت ظاہر ویسا جہاد جسے عام طور پہ سمجھا جاتا تلوار اٹھا کے جہاد کرنا وہ نہیں تھا نا. مکے میں تو جہاد کیا تھا، وہ زیادہ بڑا جہاد ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے سارا جہاد تھا. اور وہ جہاد، اس جہاد کے لیے وہاں سے نکلے تم فی سبیلی، میری راہ میں، میری رضا کے لیے، میرے رضوان کے لیے، میرے دین حق کے لیے تم وہاں سے نکلے. اور یہ کہ وابتغاء مرضاتی، اور کس لیے نکلے کہ وابتغاء کا لفظ بھی یاد ہوگا، بہت زیادہ چاہنے کے لیے ہوتا ہے نا، کسی چیز کا بہت زیادہ خواہش ہونا، تمنا ہونا، اس کا چاہنا. تو وابتغاء اور چاہنے کے لیے مرضاتی، مرضات کیا ہے، رضوان، میری رضا، میری خوشی، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی تمہیں تمنا تھی، اس کے لیے تم نکلے. میری رضا کے خاطر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی جدوجہد جو تم کر رہے ہو وہ کرتے ہوئے، اور پھر یہ کام کرتے ہو. یہ جو ٹکڑا ہے نا یہاں پہ کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس کا تعلق ابھی آیت کے جو شروع کا حصہ ہم نے پڑھا اس سے بھی ہے کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ دوستی کے ہاتھ بڑھاؤ ان کی طرف، حالانکہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے میں تم نکلے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو. تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ان دشمنوں سے ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. ایک تو یہ بات ہے، اور ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ آیت کے اگلے حصے کے ساتھ بھی اس کا تعلق سمجھا گیا. اگلا حصہ کیا ہے آیت کا، تسرون الیہم، تو تم پوشیدہ بھیجتے ہو طرف ان کے، یعنی پوشیدہ پیغام ان کی طرف بھیج رہے ہو، پوشیدہ خطوط بھیج رہے ہو. قریش کے ساتھ دوستی کے پیغامات تم جو بھیج رہے ہو، بالمودتی، دوستی کے، مودہ کے معنی ابھی ہم سمجھ رہے تھے آپس میں باہمی تعلق، محبت کے لیے لکھا جاتا نا، تو اس کے محبت کے پیغامات تم ان کی طرف بھیج رہے ہو. بیچ میں بتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ وَأَنَا، اور میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں، انا عالم، زیادہ جانتا ہوں. شروع میں لگ جائے تو کیا ہوتا ہے نا، زیادہ جاننے والا، عالم، زیادہ علم رکھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں، بہت جاننے والا ہوں. بما، اس وہی تم چھپاتے ہو تم، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی اس کو میں خوب جانتا ہوں، جو کچھ بھی تم چھپا کر کرتے ہو یا علانیہ کرتے ہو. علانیہ اللہ کے دین کی محبت کا اظہار کرو، دل میں کفار کی بھی محبت چھپائے ہوئے ہو، دل میں اپنے اہل خاندان کی جو خود اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہوں ان کی بھی محبت تم چھپائے ہوئے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اور جو ومن یفعلہ، اور جو کرے گا وہ، ومن، اور جو یفعلہ، یہ کرے، کیا کرے، وہی پیغامات دوستی کے بھیجے، منکم، تم میں سے، فقد، پس بے شک، ضل سواء السبیل، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سے وہ گمراہ ہو گیا، اس کے راہ راست سے ہی بھٹک گیا. اب اس طرح اس آیت کے اس حصے کا، یعنی اس پورے حصے کا کیا مفہوم بنا کہ اگر اپنے رشتوں کی محبت اللہ، اس کے رسول سے، دین حق سے اور اپنے ایمان سے جو محبت اور اس کی غیرت پر غالب آ گئی، تو وہ جو تم نے اپنے گھر چھوڑے ہیں، گھروں سے نکلے، ہجرت اور جہاد کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ ایک طرف دیکھیں اتنے بڑے بڑی نیکی کے کام ہوں، ہجرت کیا، جہاد کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہوں، لیکن وہ غیرت نہیں ہے ایمان کی، وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبتیں اپنے چل رہی ہیں تمہاری، تو راستے سے گم ہو سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایسے سمجھنے کی بات ہے نا، کس طرح سواء السبیل سے ہی تم ہٹ جاؤ گے. سواء السبیل پچھلے صورتوں میں بھی ہم پڑھائے ہیں شروع میں قرآن کے، دوسرے الفاظ میں صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں نا، سواء السبیل کو، سبیل راستے کو کہتے ہیں.
السبیل کہے تو جو اصل راستہ، اور سوا کہے تو درمیانی، مین، سیدھی شاہراہ جو اللہ کی رضا، اس کی جنت تک لے جانے والی ہو، وہ بڑی شاہراہ، السوا السبیل، جو ایک مین شاہراہ، ایک مین ہائی وے، ایک اصل جو راستہ ہے جو سیدھا اپنے رب تک پہنچانے والا ہو، وہ سوا السبیل ہوگا۔ سمجھے آج ہائی وے انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں کیسے کیسے، ایک ہائی وے پہ آپ چڑھیں تو 94 پہ چڑھیں آپ کو لے جائے گی مشیگن تک، کینیڈا تک لے جا رہی ہے، کسی اور پہ چڑھیں 55 پہ چڑھیے وہ سینٹ لوئس تک آپ کو لے جا رہی ہے۔ دین کا جو راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو قرآن نے ہمیں بتایا، وہ کون سی شاہراہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو جنت تک لے جانے والا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے، وہ سوا السبیل ہے۔ اور اس پہ قائم رہنے کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سوچے کیسے ادھر جی پی ایس چل رہا ہو، ادھر میپ ساتھ ہو، ادھر ایک کہیں غلط ایگزٹ نہ لیں، کسی غلط ہائی وے پہ اچانک سے نہ چڑھ جائیں، کیسا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کتنا دیکھ بھال کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جو پل صراط کا ہم آخرت کا سوچتے ہیں، وہ پل صراط ہی ہے، وہی سوا السبیل، اسی طرح اس میں اتنی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ادھر ادھر قدم ہوا، سوچے ذرا سا ایک قدم ہٹ جائے، ایک سیدھے راستے پر جا رہے ہوں اور اس سے قدم ہٹ گئے تو جب اس ہٹنے کے بعد اگر اس پہ چلتے رہیں تو کتنی دور جا سکتے ہیں۔ سوچیں ایک اس پہ ہائی وے پہ چلتے ہوئے آپ غلط ہائی وے پہ چڑھ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اس پہ چلتے رہے تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کہاں جانے والے تھے؟ آپ کو کہیں ادھر ویسٹ میں جانا تھا، آپ کہیں ادھر ساؤتھ ایسٹ پہ پہنچے ہوئے کہیں ہوں گے جہاں سے واپس آنا گھنٹوں کا معاملہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے اصل راستہ گم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا محتاط کیا رہنے کی ضرورت ہے؟ اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کون سی محبتیں ہم دل میں پال رہے ہیں، کس کی محبتیں ہیں۔ سوچیں یہی رشتوں کی محبتوں میں اگر انسان پھنس گیا اور وہ بالکل دین سے ہمیں دور لے جانا چاہ رہے ہوں، کفر کی طرف لے جانے والے، آگے وہ بات آ بھی رہی ہے، تو کس طرح ہم ہی سماج سبیل سے ہٹ سکتے ہیں نا؟ ہم ہی انہی کی محبت میں انہی کے راستے پر چل سکتے ہیں، اپنے سماج سبیل ہمارے راستے سے گم ہی ہو سکتی ہے۔ وہ یہاں پہ محتاط کیا جا رہا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ کا جو ٹکڑا ہے اس آیت میں، اس میں بھی کیسی تنبیہ ہے نا۔ اس آیت سے ہم اپنے لیے سبق لینے کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، جو دل میں ہے، اس کے لیے دل میں کیا ہے اس کا، یہ بات اگر اچھی طرح ذہن میں رہے کہ کس طرح اللہ کو خبر ہے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی محبت زیادہ ہے۔ دنیا کو تو نہیں پتہ چل سکتا نا، اکثر کتنے فیصلے کس وقت ہمیں کیا کرنے ہوتے ہیں، جب دنیا کی محبت ہم پہ غالب آ جائے یا دنیا کی محبت ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ جو کچھ کر رہا ہو بندہ اس کے اللہ کو خبر ہے، اس بات کا خیال رہے تو پھر ہم سیدھے راستے پر جیسے قائم رہ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے اپنے لیے ہدایت لیتے ہوئے لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، جب ہم ہمارے معاملات اکثر ان رشتہ داروں سے نا جو ہیں مسلمان، یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کے بالکل کافر رشتہ دار تھے، جو لڑائیاں کر رہے تھے آ کر مسلمانوں سے، جو دین حق سے دشمنی کر رہے تھے، ان کو ہم اس پہ نہ اپلائی کرنے لگ جائیں اپنے مسلمان رشتہ داروں پر ہی کہ فلاں رشتہ دار ایسے ایسے گناہ کرنے والے ہیں، بس ان سے قطع تعلق ہو جائے، ہمارے ماں باپ میں یہ اور یہ غلطیاں ہیں، بس ہم ان سے نہیں ملتے، یا اولاد نے فلاں کام غلط کر دیا بس وہ آف کر دیا اس کو۔ تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، کوشش کرنی ہوتی نا ہر ایک کو سیدھے راستے پہ چلانے کی، اور کتنی تو غلطیاں ہم غلطی سمجھ رہے ہیں، وہ کیا پتہ غلطی نہ سمجھ رہے ہوں، اپنے پوائنٹ آف ویو الگ ہوتے ہیں، سمجھنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو کسی ایک چھوٹی موٹی باتوں کو بہت بڑی بنا کے اس پہ رشتے توڑنے کی بات یہاں پہ نہیں سکھائی جا رہی ہمیں، خصوصاً مسلمان تو بڑی بات ہے، کفار کے بارے میں بھی یہ آیت عام کفار کے بارے میں بھی نہیں ہے نا، بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جو برسر جنگ ہے، جو جنگ کر رہے ہیں، فتنہ میں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ کیسے کیسے ٹارچر کر چکے ہیں،
مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، ان سے دوستی اور جیسے اسلامی حکومت کے خلاف ان سے ساز باز کرنے پر یہاں پہ سختی سے روکا جا رہا ہے اصل میں نا، اس سے اصل بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھنے سے پہلے پھر ہم وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو روایات میں آتا ہے، جسے اس آیت کے شان نزول کے طور پہ مفسرین بیان بھی کرتے ہیں۔ تو اب وہ شان نزول جیسے میں نے بتایا نا کئی طرح سے ہو سکتی ہے، صرف اس واقعے کو سمجھنے کے لیے بھی صحابہ کرام بیان کر سکتے ہیں کہ یہ آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس واقعے کو، یا یہ کہ اسی وقت میں ظاہر نازل بھی ہو ہی سکتی ہے۔ ویسے بھی اس دور کے ہر واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فیصلے کیے، کیا کس طرح سے مسلمانوں سے اگر کچھ غلطی ہوئی تو وہ کیا غلطی تھی، کون سا کام غلط تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، بہت کچھ اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں نا۔ اب جیسا بھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے نا نزول کے وقت کیا حالات تھے کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا تھا، اور صلح حدیبیہ بھی یاد ہوگا، ہم سورہ فتح میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں نا کہ کس طرح وہ صلح ہوئی تھی، خود کفار نے اپنے اس کی شقیں لکھی تھی، بتائی تھی کہ یہ اور یہ اس کی ہم پابندی کریں گے، اور پھر اس کو توڑ بھی چکے تھے، اور بہت ہی بری طرح توڑا تھا انہوں نے۔ اس کے مسلمانوں سے جس قبیلے کا معاہدہ تھا اس پہ انہوں نے اس کے مدد کی، اس پہ حملہ کرنے والوں کی ان کا ساتھ دیا، بلکہ ان کے جو مظلوم لوگ پناہ لینے کے لیے کعبے میں جنہوں نے پناہ لی ان پر تک بھی ظلم کیا۔ تو بہت کچھ ان کے یعنی جرائم بڑھ چکے تھے، اس معاہدے کو انہوں نے بری طرح توڑ دیا تھا۔ تو اس کے لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کوشش بھی کی کہ ان سے بات چیت گفت و شنید کے ذریعے سے معاملات کو ٹھیک کیا جائے کہ وہ خون بہا دے دیں مقتولوں کو اور ان کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیں، مگر اس پر بھی وہ تیار نہیں ہوئے تھے قریش۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کو اقدام کریں، لیکن کسی جنگ اور خون خرابے سے بچنے کے لیے بڑی خاموشی سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران میں ہوا یہ کہ ایک خاتون مکے سے مدینے آئی، تفسیروں میں نام بھی آتا ہے سارا، بتایا جاتا کوئی وہ لونڈی تھی بنی عبد المطلب کی، اور یہ کہ اس کے حالات اب بہت خراب تھے، تنگ دست تھی، تو وہ مدینے آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے بنی عبد المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کی، اس کو خوب دے دلا کے رخصت کیا، اور جب وہ مکہ واپس جا رہی تھی تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتا، نیک صحابی تھے، بلکہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا یاد ہوگا ان کا ایک اپنا خاص مقام ہوتا ہے نا، ایسے برے حالات میں وہ قربانی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں غزوہ بدر میں جو شریک تھے صرف 313 لوگ تھے نا، تو وہ بہت ہی خاص لوگ تھے، اللہ کے مقرب بندے، مقربون میں سے، تو وہ ان میں سے تھے حاطب بن ابی بلتا۔ لیکن اس وقت ان سے ایک چوک ہو گئی، غلطی ہوئی، وہ اس خاتون سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط سرداران مکہ کے نام دیا، کچھ پیسے بھی دیے کہ وہ اس بات کو راز رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مطلع کر دیا اور وہ خط اس سے حاصل کر لیا گیا۔ اس خط میں قریش کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کی اطلاع دی گئی تھی، کیسی بالکل عام قانون کے تحت کیسی بڑی بغاوت ہے نا، اپنے اس کے ملک کے خلاف جیسے جاسوسی کر رہا ہو دوسروں کے لیے، وہ اطلاع انہوں نے دے دی۔ اگرچہ اس طرح کہ اتنا سوچیں دشمن کو جب پہنچانے کے معنی بالکل قوم سے غداری کرنے کے ہوتے ہیں نا، اور ایسی حرکت پر دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، کوئی سا بھی ہر قانون کے تحت سخت پکڑ اور عبرتناک سزا کے مستحق ٹھہر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قرآن میں رؤوف الرحیم کہا گیا نا، آپ کی رافت، آپ کی رحمت بندوں پہ کیسی تھی اس معاملے میں بھی سمجھ میں آتی ہے
اس کے اور پھر مومن تمام عام انسانیت کے لیے آپ رؤوف الرحیم تھے، تمام لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم تھے، منافقین، مشرکین، کفار، سب کے لیے رؤوف الرحیم تھے. تو اور پھر مومنوں کے لیے تو پھر آپ کی رحمت کا کیا کتنی زیادہ آپ کے یعنی رحیم کا لفظ خود ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اور کتنا وہ مبالغے کا سیغہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو آپ نے ایسا نہیں ہوا کہ بس انہیں فوراً وارنٹ بھیجے جائے، پکڑا جائے، اور جس طرح آج کی دنیا میں ہو سکتا ہے موقع تک دیے بغیر انہیں صفائی کا کتنی وہ ٹارچر سے گزر جائے. تو وہ سب نہیں کیا گیا، ان کو بلایا گیا، ان سے وضاحت چاہی گئی کہ کیوں یہ کام انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ اس خط کو بھیجنے کی وجہ سے یہ تھی کہ میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، اور مکے میں میرے اہل و عیال کو بچانے کے لیے کوئی قبیلہ نہیں ہے. اس وقت حکومت سے نہیں ہوتی تھی نا، پولیس حکومت، تو ایک دوسرے حفاظت کے لیے بس وہی چیز ہوتی تھی، اپنا خاندان اور قبیلہ جو حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے کسی بھی انسان کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے وہاں پہ کوئی قبیلہ، اور تو جو بچا سکے میرے اہل و عیال کو، وہ سمجھیں کہ قریش کے رحم و کرم پر ہیں ایک طرح سے. تو اس لیے میں نے یہ خط بھیجا کہ مکے والوں پر ایک احسان رہے اور وہ میرے خاندان کو نہ چھیڑیں. تو خاندان کی محبت ہی تھی نا کہ ان کو بس کچھ نہ ہو، اور اس میں ایک طرح کا احسان ہو جائے، اور قریش ان کے خاندان کا خیال کر لیں. یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب تم نے سچی بات کہی. آپ نے تسلیم کر لی ان کی بات کہ منافق نہیں ہو، اسلام کے دشمن نہیں ہو، بس اپنے خاندان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی. حالانکہ ویسے بالکل غلط کام تھا، لیکن بلکہ روایات میں آتا کوئی یہ بات نہیں آتی کہ حاطب رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا دی گئی ہو نا، اس کا ذکر ہی نہیں آتا. بلکہ سزا کی بات کرنے والوں کو بھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ اہل بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی اللہ نے مغفرت کر دی ہو. کہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے چھٹی ہے، جو چاہے گناہ کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، وہ اتنی ان کی نیکیاں ہیں، یہ بھی گناہ ان کا بخشا جا سکتا ہے جیسے کہہ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بھی کیسی رحمت ہے، اللہ کے بندے کی اتنی رحمت تو اس سے بہت زیادہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم اپنے بندوں پہ. تو وہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا کہ ہو سکتا ہے ان کی مغفرت ہوئی بھی ہو. تو اگرچہ بہت بڑی نادانی تھی، اپنے اہل عیال کی حفاظت کے خاطر انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اہل مکہ کے لیے بھی سخت نقصان کا باعث ہوتا. سوچیں جس کتنے پرامن طریقے سے فتح مکہ ہوئی ہے وہ ہو نہیں سکتی تھی نا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اسلامی حکومت، اسلامی قانون اللہ کے بندوں کے لیے کتنی رحمت کا باعث ہوتے ہیں نا. کتنی بڑی غلطیاں کر جانے والوں تک سے کیسے درگزر کا معاملہ کیا گیا اور کیا جا سکتا ہے، اور سزا دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں جن میں تفصیل سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ کیوں کرنا چاہیے، کس طرح پوری طرح ریزن دے کر انسان کو قائل کر دیا جائے آرگومنٹ کر کے کہ کیوں یہ کام غلط تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بات جیسے سمجھا دی گئی، اور جس طرح قرآن کا طریقہ ہوتا ہے صرف ان کو نہیں سمجھائی گئی، تمام مسلمانوں کو سمجھائی گئی. یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے، اے حاطب کا خطاب نہیں ہے، سبھی کو وہ بات پھر سمجھا دی گئی کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. اب یہ کہ اپنے خون، اپنے رشتہ داروں کی محبت کی کا کیا کہاں تک ہونی چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں خود اپنے صلہ رحمی کی کتنی زیادہ بات شروع سے آخر تک دیکھنا. ہم ابھی تو دور تفسیر میں سب کے ذہن میں ہوگا کہ کتنی دفعہ وہ آتی ہے نا رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کی، انسانی تعلقات کے جو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اس جو کاٹنے والے ہوں وہ جیسے خسارہ پانے والے فاسق ہیں، اور ان سے تعلق جوڑنے والوں کے لیے کیسی بشارتیں اس تعلق کو، تو وہ ہے. لیکن کہاں تک ہو، کس طرح سے ہو، وہ پوری چیز ان آیات میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب یہاں پہ جو دوسری آیت ہے وہاں پہ
ابھی ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کفار جن سے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے روکا جا رہا ہے وہ ہے کیسے لوگ نا. کہا جا رہا ہے اگر یتخفوکم جو ہے تخفا سے ثقافہ ہوتا ہے جیسے کسی کو پانا، اس کی خبر لینا، فتح پا لینا، جیسے پکڑ میں آ جانا. تو یتخفوکم اگر وہ پالیں تم کو، یعنی سمجھے جنگ میں اگر وہ تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، بلکہ یہ کام پہلے بھی چکا تھا اسی طرح سے، کس طرح سے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے نا. مسلمانوں کو کہیں سے پکڑا گیا، کس طرح قرہ گئے تبلیغ کے لیے اور وہاں سے سب کو لے جا کے قتل کر دیا گیا. ایک جو ان کے قریش کے ہاتھ 2 کو بیچا گیا، ان کے ساتھ کیسے انہوں نے ٹارچر کر کے انہیں شہید کیا. تو یتخفوکم اگر وہ تمہیں پالیں، تم پہ قابو پائیں، یکونو ہو جائیں لکم تمہارے لیے اعداء، عدو کا پلورل یہاں پہ آ رہا ہے، اعداء دشمن ہو جائے تمہارے. ویبسطو اور بسطہ کے معنی ہوتے ہیں اسے پھیلانا، کسی چیز کو کھولنا پھیلانا. تو یبسطو اور وہ پھیلائیں الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، اس کے وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانیں. اب یہ بات کہ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاتھوں کو بڑھانا، زبان کو بڑھانا. اس کے لیے اردو اور فارسی میں جیسے ترجمہ ہوگا، دست درازی کہتے ہیں نا، دراز کے معنی بھی پھیلنا نہیں ہوتا، دست ہاتھ کو دست درازی کرنا کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان درازی باتوں سے تکلیف پہنچانا. تو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائے تم سے دشمنی کریں گے، اور ان کے اپنے ہاتھوں سے، اپنی باتوں، اپنی زبانوں سے تمہیں اذیت پہنچائیں گے. اور اس سے بڑھ کر ان کی دشمنی اور کیا ہے؟ وَوَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، تمہارے ساتھ بری حرکتیں کریں گے، بہت ہی برا تمہارے ساتھ معاملہ رکھیں گے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں بری تکلیفیں پہنچائیں گے. ودو اور چاہتے ہیں، ودا کے معنی بھی یاد ہوں گے پچھلی آیت میں جو پڑھ رہے تھے، چاہنا اور بہت زیادہ چاہنا ہوتا ہے معنی. تو ودو اور چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ تمنا ہے، کیا کوشش ہے ان کی؟ لو کہ کاش تکفرون، کہ تم کافر ہو جاؤ. کیسی دشمنی ان کی ہے نا، صرف دنیا کی حد تک کی دشمنی نہیں ہے، وہ تو تمہیں کافر بنا دینا چاہتے ہیں، کفر میں لے جانا چاہتے ہیں. سوچے جو پوری کوشش میں لگا ہوا ہو کہ کافر بنا دیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ کہیں محبت کے پھندوں میں پھنسانا چاہے، کہیں پریشر ڈالنا چاہے، کہیں ٹارچر کر کے اس کی طرف لے جانا چاہے، جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے کفر کی طرف لے جانا چاہے. وہ تو ایسے بڑے دشمن ہیں، شیطان جیسے بڑے دشمن ہیں نا. شیطان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے نا، وہ ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے اللہ کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. بالکل وہی ان دشمنوں کا حال ہے. وہ جو ایسے بڑے دشمن ہیں کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ تم کفر کر لو، تم کافر بن جاؤ. تم سے راضی نہیں ہوں گے کہ تم ان سے دوستی کرو، انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ اپنے رہن سہن بدل دو، کچھ اپنے طریقے بدل دو، کچھ اپنے قرآن کی آیات کا مطلب کچھ اور نکال کے ان کے سامنے پیش کر دو. کسی طرح بھی وہ خوش نہیں ہونے والے. ان کی اصل کیا خواہش ہے؟ تم کافر ہو جاؤ، تم کفر کر لو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ان سے تم دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو، وہ ایسے لوگ ہیں. مسلمان کیسے خود دوسروں کے لیے برائی دل میں خود کے نہیں ہو، سمجھ رہے ہوتے کہ شاید دوسرے بھی ایسے ہی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا ہی معاملہ رکھ لیں گے، سمجھ رہے ہوتے نا. حالانکہ تاریخ میں دیکھتے ہی رہے ہیں، خود ہم ہی جو بر صغیر کے مسلمان بھگت چکے ہیں، کس طرح سے پاکستان بنتے وقت کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کی طرف مسلمان دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، ان کے بہت ہی کیا کہتے ہیں ان کے سنگرز کو بلا رہے ہیں، دوستی کے بہت ہی زیادہ پہنگے بڑھا رہے ہوں، اور انہیں تو جب موقع ہاتھ آئے، جب موقع ملے، وہ کیسے دست درازی پہ اتر آئے، کیا کچھ ان کے خلاف کر لیں، کیسی زبان درازیاں کر رہے ہوں، کیا کیا پروپیگنڈے کتنی زبردست طریقے سے لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہوں. تو وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی طرف تم کیسے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہو؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے.
لن ہرگز نہیں، تنفعکم نفع دیں گے تم کو، ارحامکم، ارحامکم تمہارے رشتے، ارحام میں سے رحم کے لیے ہوتا ہے نا، کہ رحم کہتے ہیں وہ جگہ جہاں ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ پلتا ہے، اسی سے پھر یعنی رشتے اب بڑھتے ہیں نا آگے، تو رشتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی جس لیے کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ارحامکم تمہارے رشتہ داروں، تمہارے رشتے، ولا اور نہیں اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصلوا بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جس اولاد کے لیے، جن رشتوں کی خاطر انسان اپنے ایمان تک کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ رشتوں کا بھی کیا حال ہے؟ وہ رشتے بھی کچھ کام نہیں آنے والے، لن تنفعکم کوئی نفع تمہیں نہیں دینے والے۔ سوچیں اگر وہ اتنے قریبی رشتے، اولاد، ماں باپ جیسے جو سب سے زیادہ محبت کے رشتے ہیں، وہ رشتے تک بھی اگر ایمان پہ قائم نہیں ہے، اسلام کے دشمن ہیں، تو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں نا، کہ صحابت کے قیامت کا تو جیسے قیامت کے دن وہ رشتے ہی ختم ہو جائیں، رشتے داروں سے انسان بھاگ رہا ہوگا ایک دوسرے سے، ان کو چاہے گا کہ ان کو دیکھے نہیں جائے، یفر المرء من اخیہ، سورہ عبس میں جیسے آتا نا کہ انسان اس دن جو ہے اپنے کس سے، من اخیہ اپنے بھائی سے، ہی اپنی ماں سے، ابی ہی اور اپنے باپ سے، صاحبتی و بنی ہی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کی آیت اس میں سورہ معارج میں بھی ہے، جیسے ابھی سورہ عبس کی ہم یاد کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، یسألو اس کا یعنی کس حال میں وہ پوچھنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، اور بلکہ کہ وہ صاحبتی اس کی بیوی، بلکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، یبصرونہم دیکھ رہے ہوں گے، اور مجرم کی کیا تمنا ہوگی، یود اللہ، یہاں پہ بھی بہت اس وقت اس کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ فدیے میں دے دے، نہ صرف یہ کہ پوچھے نہیں، کام نہیں آئے، بلکہ چاہیں گے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کسی طرح دوسرے کو پھنسا دیں، اسے فدیے میں دے دیں، اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے تھے، اپنے جیسے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹوں کو، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے اس خاندان کو جو اس کی پناہ گاہ میں رہا، جو اس کی پناہ میں تھا، اور تمام اہل زمین کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو قیامت کے دن تو یہ ہونے والا ہے، آج ان کی خاطر اپنے آپ کو اپنا راستہ برباد کر رہے ہو، خود اپنے آپ کو سوا سبیل کو اپنی گم کر رہے ہو، اپنے رب کو ناراض کرنے والا تم کام کر رہے ہو، اور کل وہی اولاد، وہی اہل و عیال، وہی ماں باپ منہ موڑ جائیں گے، وہ کوئی کام نہیں آنے والے ہیں تمہارے، یفصلوا بینکم فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کرنے والا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے کس طرح سے وہ سارے عمل پہ اس کی نظر ہے، کیسے تنبیہ ہو رہی ہے نا کہ جو کچھ بھی تم چھپا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ ایسا تھوڑی کہ اللہ سے چھپا رہے گا، کوئی چیز اس سے نہیں چھپنے والی، اس کی نگاہوں میں ہے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ چپکے سے پیغام بھیجو، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو تو معلوم ہے، کس طرح جیسے ان کا حضرت حاطب کا خط اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہاں ہے، کس جگہ وہ عورت ہے، اور کس طرح اس سے جا کے لینا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کہا جا رہا ہے قد کانت لکم، قد کہیں تو کس طرح تاکید کے لیے آتا ہے نا، کانت ہے لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اسوہ حسنہ نمونہ بہترین، فی ابراہیم ابراہیم میں، والذین معہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اذ جب قالوا کہا انہوں نے، لقومہم اپنے قوم سے، انا بے شک ہم، براء کا جو لفظ ہے بری ہونے سے، بری ہونا کیا ہوتا ہے، کسی سے بیزار ہونا، بے تعلق ہونا، رشتہ جیسے کاٹ دینا، براء ہم لا تعلق ہیں، ہم بری ہیں،
منکم تم سے، ومما اور جو کچھ تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا بکم کفر کیا ہم نے تمہارے ساتھ، وبدا اور ظاہر ہوئی بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، عداوت والبغضاء اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ باللہ ساتھ اللہ کے، وحدہ ایک وہی ایک ہے، الا مگر قول ابراہیم ابراہیم کا قول ابھی ہی اپنے باپ کے لیے، لأستغفرن لکا کہ جو ہے پھر اس کا تاکید کا، استغفرن میں دوسری تاکید کہ میں ضرور معافی مانگوں گا، لکا تمہارے لیے، آپ کے لیے، جیسے اپنے باپ سے کہہ رہے ہوں، وما اور نہیں املکو میں اختیار رکھتا لکا آپ کے لیے، من اللہ من شیء اللہ سے کچھ بھی۔ اب آگے دعا آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے لیکن اس آیت کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورت ختم کر سکیں۔ تو اب اس آیت میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے اس پہ غور کر لیں کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ جو کہیں تو الف سین واو سے ہوتا ہے، تو کسی کی وہ حالت یا طرز عمل طریقہ جس کی پیروی کی جائے تو اسوہ نمونہ ہے حسنتاً بہترین، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں۔ یہ بات بھی ویسے تھوڑی سی بتانا چاہ رہی تھی میں کہ اب کبھی یہ بھی ہوتا ہے جیسے کسی کو ہم بتائیں کہ کس طرح انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کچھ سبق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار جواب دے رہا ہوتے کہ نہیں ہمارے لیے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ہمیں پیروی کرنی ہے، آپ بالکل انسان ایک کامل تھے اور وہ ساری خوبیاں جو پچھلے انبیاء کرام میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب بہترین طریقے سے موجود تھی، آپ ان سب خوبیوں سے متصف تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب قرآن میں انبیاء کرام سے کے تذکرے سے سبق لینے کی بات کی جائے تو ہم وہ بھی نہ سننا چاہیں، وہ کہیں کہ نہیں بس ہمارے لیے نبی کافی ہیں، واقعات سنائے اس لیے گئے قرآن میں تاکہ ہمارے لیے وہ نمونہ ہو، ان کے طرز عمل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مختلف سچویشن سامنے آتی ہے نا کہ اس سچویشن میں کیا کیا تھا اس وقت اللہ کے محبوب بندے نے، وہ کام ہم بھی کرنے والے ہوں۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے دوست برگزیدہ نبی، ان کا کیا عمل تھا وہ تمہارے لیے نمونہ ہے بتایا جا رہا ہے، ان کا ویسے تو سارے ہی عمل نمونہ ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو نبی بات ہو رہی ہے جو پچھلے آیات میں جو مضمون تھا اس کے لیے کہ وہ نمونہ ہے، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ کہا جاتا والذین معہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ سلام علیہا، کسی نے تو سمجھا بس وہی تھے جو ایمان لانے والے تھے، لیکن یہ بھی سمجھا گیا کہ جس طرح معاہو یہاں آ رہا ہے ان کے ساتھ جو ایمان لائے تو کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، واللہ عالم ہم جانتے نہیں، تو انہوں نے جب اپنے قوم سے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، قوم میں سوچے ابراہیم علیہ السلام جو باپ سے کیسی محبت انہیں ہے، قرآن میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کتنی جگہ وہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور حجت انہوں نے پوری کر دی، اچھی طرح انہوں نے بتا دیا، تو وہ پھر اس وقت کہہ دیتے ہیں نا صاف صاف کہ اب تعلق ختم ہونے کی بات، جیسے یہاں پہ الفاظ آ رہے ہیں کہ انہوں نے براءت کہہ دیا، انا براء ہم لا تعلق ہیں، سورہ زخرف میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے، سورہ مریم میں ان کا قول آتا ہے، سورہ مریم میں سمجھے بھی آتا ہے کس وقت انہوں نے کہا نا، پوری طرح بات سمجھا دی، سارے آزمائشوں سے گزر چکے ابراہیم علیہ السلام، پھر بھی اپنے باپ کو بڑی درد مندی سے سمجھاتے ہیں اور وہ انہیں بس مار ڈالنے کی دھمکی دے رہا ہے، سنسار کرنے کی، تب وہ کہتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، بالکل وہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے کہ ان سے برات کرتا ہوں اور تم سے تمام قوم سے کہہ رہے ہیں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور کفرنا بکم ہم تم سے کفر کرتے ہیں،
کفر کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہاری بات ہم نہیں مانتے. کفرنا بکم کہنا کس طرح ہے نا کہ جیسے ہم وہ ماننے والے نہیں ہیں. بالکل سورہ کافرون میں جس طرح سے کہلوایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لا اعبدو ما تعبدون، ہم کرنے والے نہیں ہیں اس کی عبادت جو جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا الہ پڑھنا پہلے ضروری ہوتا ہے نا، تمام معبود اس کا دوسرے معبودوں کا انکار. ومن یکفر بالطاغوت، جو کفر کر دے طاغوت سے، اور ویؤمن باللہ، ایمان لائے اللہ پہ، وہی ہوتے ہیں نا جو مضبوط حلقے کو تھام لے، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. لانفصام اللہ سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا. تو وہ کفرنا کبھی ایک وقت آتا ہے نا جب کوئی ایمان لانے کو تیار ہی نہیں ہے، پوری حجت سب کچھ حجت پوری کرنے کے باوجود تب پھر سنا دیا جاتا. اللہ کے رسول کا یہاں عام انسانوں کو تو ظاہر ہے پتہ نہیں کہ کب حجت پوری ہوگی، پورے طریقے سے کرنا بھی نہیں آتا انسانوں کو، لیکن جب اللہ کے رسول کو تو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے تو بالکل بہترین طریقے سے بات کر دی. پھر کفر نبکم، بس پھر کفر کیا ہم نے تمہارے ساتھ، وبدا، اور ظاہر ہوئی بیننا و بینکم العداوت، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ظاہر ہو گئی عداوت، ظاہر ہو گئی. عداوت کا جو لفظ ہے اردو میں عداوت کہتے ہیں، دشمنی سے بھی زیادہ بڑی چیز اکثر سمجھتے، لیکن عداوت عربی میں دشمنی کا جیسے پہلا درجہ ہے. ولایت کی ضد، ولا ابھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے نا، سرپرستی کرنا، محبت کرنا، اس کی جو کہنا چاہیے ضد ہے وہ ہے عداوت کہ. اور یہ کہ بغضا جو ہے نفرت، دشمنی کا دوسرا درجہ، والبغضاء، اور بغض ہو گیا. اب جیسے آپس میں ہمارے وہ ہو نہیں سکتا، وہ محبت قائم نہیں ہو سکتی ابداً، ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پہ. وہ انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے قوم سے بتا دیا، یعنی ظاہر کر دینا ہوتا ہے نا، وہی بات جو سورہ کافرون میں جیسے کہی گئی. بس اب ہم تو نہیں ماننے والے ہیں، ہم سے امید نہیں رکھو کہ ہم کفر کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ کفر میں دے دیں گے. وہ اچھی طرح واضح کر دیا انہوں نے. بالکل یہی ان کے نمونہ، وہ نمونہ ہمارے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے. اس وقت اہل مدینہ کو بتایا جا رہا تھا، مدینے کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا تھا، اور وہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. اور یہ کہ اللہ، مگر، اللہ کہتے ہوتا جیسے استثناء بیچ میں، لیکن کیا اللہ کے معنی یہاں پہ دو طرح سے ویسے لیے مفسرین نے. قول ابراہیم، ابراہیم کا قول، تو اللہ کے ایک معنی تو یہ لیے کہ یہ جو قول آگے آ رہا ہے وہ نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ جیسے سورہ توبہ میں صاف صاف وہاں پہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ما کان للنبی اور والذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے، ان یستغفروا، یہ کہ استغفار کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربہ، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب تک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا گیا. تو لیکن انہوں نے اس سے پہلے، حکم آنے سے پہلے، انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی، استغفار کیا تھا. وہ استغفار قرآن میں آتا ہے نا کئی جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے ہمیں بہترین دعائیں ویسے سکھائی ہیں جو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا. پہلے وعدہ کیا تھا اصل میں انہوں نے، اس سورۃ توبہ میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ انہوں نے صرف کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اس لیے انہوں نے استغفار کیا. وعدہ کی بات سورۃ مریم میں آتی ہے، وہی جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرن ملیہ، دور ہو جاؤ مجھ سے. باپ اپنے ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں سلام علیک، سلام سے استغفر لک ربی، میں تیرے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے. تو وہ وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی جو سورہ ابراہیم میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں سے بتا دی تاکہ ہم کر سکیں بہترین دعا. اور اسی طرح سورہ شعراء میں بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی. اس میں بھی دعا کے بعد آتا ہے واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، میرے باپ کو معاف کر دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے اس دن رسوا نہ کر. تو یہ دعا جو انہوں نے کی اپنے باپ کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے کسی ایسے مشرک کے لیے، ایسے کافر کے لیے جس سے پتہ ہو کہ وہ جہنمی ہی ہے.
اور وہ یا تو ہمیں تو پتہ چلے گا کوئی اب مر چکا ہے، اب وقتی نگاہ پلٹنے کا. اللہ کے رسولوں کو تو پتہ دن زندگی میں بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا اب بس ہو گئی بات، اب وہ نہیں ماننے والے، تو ان کے لیے پھر استغفار نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جب استغفار کیا، وہ اس سے جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھی لوگوں نے نا کہ وہ نہیں ہے. دوسری بات دوسری طرح سے بھی سمجھا گیا اس بات کو کہ اللہ قول ابراہیم علیہ ابیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ قول ہے وہ انہوں نے ویسے تو اعلان برات کر دیا تھا نا، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑی سی رعایت برتی. اللہ مگر انہوں نے کیا کیا، اپنے باپ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اگرچہ ساتھ ہی انہوں نے بتا بھی دیا وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا تیرے لیے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں بس دعا کروں گا. اور یہ کیوں انہوں نے کیا استغفار، اس کی کیوں یہ رعایت برتی؟ قرآن میں جیسے بتایا جاتا ہے سورۃ توبہ میں بھی ان کی صفت آتی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ اواہ حلیم ان کی آتی ہے، بہت ہی درد مند تھے، بہت بردبار تھے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جیسے کوئی جو برات کرنے کے منافی نہیں ہے، یہ سمجھا، یا یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو حق آتا ہے والدین کا اس لحاظ سے مجھے کرنے کی ضرورت ہے. اپنے باپ کے بارے میں تھوڑی ابھی اچھا گمان ہو کہ وہ بس اپنے بیٹے کو جیسے اپنے زعم میں گمراہی سے بچانا چاہ رہے تھے، اور دین کے کٹر دشمن جتنا تھا وہ اس کا اندازہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نہ تھا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کیا. تو یہاں ہمیں صاف بتا بھی دیا گیا وہ تک بھی اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا، انبیاء کرام نے بھی جو کام ایسا کیا جس سے بعد میں انہیں منع کر دیا گیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہی نہیں، اس اسوے کی ہم پیروی نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر اس کی دعا آتی ہے کہ وہ انہوں نے جو دعا کی اسی موقع پہ جب برات کا اظہار کیا اپنے قوم سے، کیا دعا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، علیک توکلنا ہم نے آپ پر بھروسہ کیا. جس طرح وہ دوسری جگہ ان کی دعائیں آتی نا، رب جلنی مقیم صلاتی، رب اغفر لی ولوالدی، رب رب کہہ کے بار بار پکارتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی رب کو پکارتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے نا، تو جمع کے ساتھ آ رہا ہے ربنا اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر توکل کیا. اب ہم نے آپ پر توکل کیا، یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ ہر قدم پہ ایک مومن جو ہے وہ اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو بھی کام میں نیک ارادہ بھی کر لوں، کوئی صحیح کام بھی کروں، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا ہو سکتا ہے. تو اور اسی وجہ سے ہر قدم جو مومن اٹھائے اسے اللہ کے بھروسے پر ہی اٹھانا چاہیے، اور جو اس طرح سے اپنے اللہ کو پکارتے رہے پھر ان کے لیے آزمائشوں میں کامیاب ہونا آسان بھی ہوتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ توکل کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف پلٹتے ہیں. تو وہ کس طرح سے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر رکھے تو ہی قائم رہ سکیں گے نا صحیح راستے پہ. محبتیں تو کس طرح اپنے کھینچ سکتے ہیں، ہم سے غلط کام کروا سکتے ہیں، کتنی شدید محبتیں ہوتی ہیں، خونی رشتوں کی محبتیں، لیکن ایک مومن جب اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، لیکن توکل کس پہ؟ اپنے اللہ پہ. میں توکل آپ پہ کرتا ہوں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، آپ ہی کی طرف پلٹنے والا ہوں. ابھی دعا اور آگے بھی چل رہی ہے، لیکن اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.